ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی ہی سورت کو اس کا خلاصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آج ہم سورت الفاتحہ کی گہرائیوں میں اتریں گے، وہ سورت جو اسلام کے پورے پیغام کا نچوڑ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو آخر قرآن کا دل کس سورت کو کہتے ہیں؟ وہ کون سی سورت ہے جسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کا درجہ دیا گیا ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ سورت الفاتحہ ہی ہے، جو اپنی صرف 7 آیات میں اسلام کے پورے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو آئیے اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ صرف قرآن کا ایک دیباچہ یا تعارف نہیں، بلکہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ تو اس کے کئی ناموں سے ہی ہو جاتا ہے۔ اسے ام القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اسے الشفا یعنی ہر روحانی بیماری کا علاج کہا گیا ہے، اور السب المثانی بھی کیونکہ یہ وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس کا ہر نام اس کی ایک الگ گہری اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور نماز میں اس کی اہمیت کا علم تو یہ ہے کہ حدیث میں واضح طور پر کہا گیا کہ جس نے سورت الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس سورت کو ہماری عبادت کا مرکزی ستون بنا دیتی ہے۔ سورت الفاتحہ کی ساخت میں ایک حیرت انگیز توازن ہے۔ یہ اصل میں ایک مکالمہ ہے، آدھا اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے اور آدھا بندے کی دعا پر۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کی خوبصورتی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ تو چلیں اس مکالمے کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، جہاں بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ کے بعد مکالمے کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے، یعنی تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صرف شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ کائنات کی ہر خوبی، ہر کمال اور ہر نعمت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ تعریف کس کی ہے؟ رب العالمین کی، یعنی تمام جہانوں کے رب کی۔ ذرا اس لفظ کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ صرف ہماری دنیا نہیں، بلکہ وہ ان گنت کہکشائیں، نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے تمام جہان، سب کا پالنے والا، سب کا مالک وہی ایک۔ اس کے بعد اللہ کی 2 سب سے اہم صفات کا ذکر آتا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن اس کی وہ وسیع، بے حد و حساب رحمت ہے جو ہر مخلوق کے لیے عام ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، جبکہ الرحیم اس کی وہ خاص رحمت ہے جو صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے محسوس ہے۔ اور پھر حمد و ثنا کا یہ حصہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے، مالک یوم الدین۔ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ ایک تصور ہی ہمیں ذمہ دار بنانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمارے ہر عمل کا جواب ایک دن اسی حاکم کے سامنے دینا ہوگا، جس کا اختیار حتمی اور مطلق ہے۔ اللہ کی عظمت اور صفات بیان کرنے کے بعد اب بات ایک نئے موڑ پر آتی ہے۔ یہاں بندہ اب براہ راست اپنے رب سے مخاطب ہو کر ایک عہد کرتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے۔ اور یہ ہے وہ آیت جسے اس سورت کا بلکہ پورے دین کا مرکز کہا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید کا سب سے بڑا، سب سے صاف اور واضح اعلان ہے۔ یہ عہد، یہ وعدہ، یہ 2 بہت مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ستون ہے عبادت کا، کہ بندگی صرف اللہ کی، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور دوسرا ستون ہے استعانت کا، یعنی مدد بھی صرف اللہ سے، جو ہماری عاجزی اور اس پر ہمارے مکمل انحصار کا اعتراف ہے۔ اچھا، جب بندے نے اللہ کی حمد بھی کر لی اور اس سے ایک پکا وعدہ بھی کر لیا، تو اب وہ اپنی سب سے بڑی، سب سے اہم ضرورت اس کے سامنے رکھتا ہے۔ جب کوئی یہ عہد کر لیتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور اسی سے مدد مانگے گا، تو فطری طور پر اس کے دل سے سب سے پہلی دعا یہی نکلتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہی وہ دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ تو یہ صراط مستقیم یا سیدھا راستہ ہے کیا آخر؟ یہ اسلام کا وہ واضح اور سیدھا راستہ ہے جو بغیر کسی بھٹکاؤ کے سیدھا اللہ کے خوشنودی اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ یا گمراہی نہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سورت کا اختتام اس سیدھے راستے کی مزید وضاحت کرتا ہے، ان راستوں کے برعکس جن سے ہمیں پناہ مانگنی ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ وہ رول ماڈل ہیں جن کے نقش قدم پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔
اور پھر ہم ان دو گروہوں کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں، ایک وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور دوسرے وہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ دعا ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی تلقین کرتی ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ مفسرین ان دو گروہوں میں ایک بہت اہم فرق بیان کرتے ہیں۔ جن پر غضب ہوا وہ لوگ ہیں جو سچائی کو جانتے تھے مگر اپنی ضد یا تکبر کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جبکہ گمراہ وہ لوگ ہیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے بھٹک گئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت کے لیے صحیح علم اور اس پر عمل دونوں لازم ہیں۔ تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم ہر روز ہر نماز میں دن میں کم از کم 17 بار یہ عہد دہراتے ہیں، تو کیا یہ صرف لفظوں کی تکرار ہے یا اس عہد کی تجدید کا ہماری سوچ، ہمارے فیصلوں اور ہماری زندگی پر کوئی حقیقی اثر بھی ہو رہا ہے؟